إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انسانیت کی ابتدا سے اللہ تعالی نے باطل کے ساتھ ساتھ حق کے وجود کا اعلان فرمایا اور جہاں جہاں انسانیت میں بگاڑ آتا رہا وہاں وہاں شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود رہی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. ہدایت اور رہنمائی آسمان سے آتی رہے گی. اس کا سلسلہ یوں چلا کہ ہر قوم اور ہر ملت میں اور ہر زمانے میں انبیاء موجود رہے. کوئی زمانہ اور کوئی قوم انبیاء سے خالی بھی رہی، لیکن جو نبی آتا وہ اپنی قوم کا اور اپنے علاقے کا نبی ہوتا. اس کی تعلیمات اور اس کی رہنمائیاں اسی علاقے تک محدود تھیں. ہاں، باہر کے لوگ اگر چاہیں ان تک ہدایت پہنچ جائے، توحید اللہ پر ایمان قبول کرنا چاہیں، موقع ہے تو ان تک بات پہنچائی جا سکتی ہے. یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اعلیٰ فترۃ من الرسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آئے ہیں. ایک خالی وقت گزرا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. آپ کو عرب میں مبعوث کیا گیا، آپ قریش میں سے تھے، لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ آخری نبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور آپ کے لیے یہ اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ساری انسانیت سن لے، اس دنیا میں بسنے والے سب لوگ سن لیں، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں. جگہ کے اعتبار سے آپ پوری دنیا کے لیے رسول ہو گئے، اور وقت کے اعتبار سے آپ قیامت تک کے لیے رسول ہو گئے. یعنی کوئی علاقہ اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کے لیے اب کوئی اور رسول یا کسی اور کی رسالت قابل قبول ہوگی، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا
کہ جس زمانے میں کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت پیش آئے اللہ نے جو ہدایت نازل فرمانی تھی وہ فرما دی. اسی لیے آپ جب یہ سنتے ہیں کہ یہودیوں کو اس بات پر ایک طرح کا اندر سے غم تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ، یہ آیت ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے مزید کوئی نئی رہنمائی نہیں آئے گی جس کو دین کہا جائے، جس کو شریعت کہا جائے. وہ رہنمائیاں بند ہو گئی ہیں. خوابوں کا ایک سلسلہ اپنی جگہ جاری رہے گا لیکن وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے. تو ہر جگہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیج دیا ہے. آپ نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک محل ہو، قصر ہو، تعمیر ہو، اور اس محل میں صرف ایک اینٹ سامنے کی طرف سے کم ہو. پورا محل خوبصورت ہے، بنا ہوا ہے، تیار ہے، لیکن ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. آپ نے فرمایا وہ اینٹ جو ہے وہ میں ہوں. جب وہ لگ جائے گی یہ عمارت پوری ہو جائے گی. یہ انبیاء اور رسولوں کے تسلسل کا جو ایک محل ہے اس میں یہ آخری اینٹ میں تھا، یہ پورا ہو گیا. اب کوئی رہنمائی آسمان سے مزید نہیں آئے گی. یہ پہلا نقطہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ کیا دین و شریعت، احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے اس دور کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں یا حل کر سکتے ہیں. اس میں پہلا مقدمہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر جگہ اور ہر وقت کے لیے. کوئی جگہ اور کوئی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے باہر نہیں ہے. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی. اس بات کے دلائل ہم قرآن سے تو کافی سنتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، آپ کا جو بولنا ہے وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہے. اے نبی آپ کے رب ہونے کی مجھے قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اختلافات میں وہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے، اور آپ کے فیصلہ آ جانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی، تکلیف، کجی، کسی دل کے اندر یہ احساس کہیں پر کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جس کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ وہ مکمل رضا کے ساتھ آپ کے فیصلے کو تسلیم کرے، چاہے وہ اس کے مرضی کے موافق ہے، اس کے اپنے بنائے ہوئے مفادات کے موافق ہے یا خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں وقتی اگر کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ اسے دل کی گہرائی کے ساتھ مکمل تسلیم کر رہا ہے. یہ پکا مومن ہے. اور جو اپنے مفادات کے حساب سے قبول کرتا ہے کہ جہاں اپنا فائدہ ہے وہاں نبی کی بات قبول ہے، جہاں اپنا فائدہ نہیں وہاں نبی کی بات قبول نہیں، جہاں مزاج کے مطابق نہیں وہاں نبی کی بات قبول نہیں، اس نے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت کا تقاضے کو پورا نہیں کیا. یہ دلائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ممبروں سے اس کی آواز آتی رہتی ہے. میں آج آپ کو اس زاویے سے سمجھانا چاہتا ہوں جس زاویے سے ہمارے ذہن میں اعتراض بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اسے دین اور شریعت تسلیم کریں. ہاں آپ کی باتیں ایک ثقافت تھی، تاریخ تھی عرب کی، اور ہم اس تاریخ اور ثقافت کی قدر کریں، اس کو ایک ورثے کے طور پر پڑھیں پڑھائیں، ایک خوبصورت تاریخی پس منظر کے طور پر اپنی تاریخ کو دیکھیں. لیکن 21ویں صدی میں چونکہ ہم جی رہے ہیں، یہ ترقی کا دور ہے، یہ آگے بڑھنے کا دور ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ قرآن و حدیث سے پورے نہیں ہو سکتے، یا حدیث سے پورے نہیں ہو سکتے، خاص طور پر کیونکہ ابھی ہمارے یہاں وہ مرحلہ آیا نہیں ہے. ابھی ہم اس مرحلے پر چلے ہیں جہاں پر مغرب اور یورپ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک تصادم رہا 300-400 سال سے، سن 1600 عیسوی سے ایک تصادم رہا مذہبی طبقے میں، ان کے عیسائی مذہبی طبقے میں اور ان کے جدت پسند طبقے میں، اور آخر کار 19ویں صدی فیصلہ کن ثابت ہوئی
کہ مذہب کو انہوں نے اپنی عبادت گاہوں تک محدود کر کے دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا. ان کے مذہبی پیشواؤں کی بھی غلطی تھی اور ان لوگوں کی بھی غلطی تھی جو جدت پسندی کا نعرہ لگا رہے تھے. تو وہاں تو فیصلہ ہو گیا. یہاں پر فیصلہ کرنے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کا انکار کرنے والے کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کچھ دنوں میں ماتم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ دنوں میں وہ اللہ کو گالیاں دیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. آپ کے اس ملک میں رہتے ہیں, آپ کے اس ملک کے صحافی بنے پھرتے ہیں, آپ کے ملک کے دانشور ہیں جو آپ کو جینے اور چلنے پھرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھائیں گے. وہ اللہ کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک درجہ تو وہاں تک پہنچ رہا ہے ان لوگوں کا. لیکن ہمارے لوگوں کی ذہن سازی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ابھی قرآن کے اوپر بات نہ ہو, لیکن احادیث جو ہیں وہ اس قابل دین اور شریعت اور ملت ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں. کیونکہ پہلا نقطہ اگر یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو دوسرا نقطہ ماننا پڑے گا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ہر وقت اور ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے مؤثر ہیں. پھر احادیث پر اعتراضات طرح طرح کی باتیں. میں صرف آپ کو اس سوچ کے حوالے سے, جس ترقی سے اور جس جدت پسندی سے ہم متاثر ہیں, اس سوچ کے حوالے سے میں احادیث نبویہ پیش کرتا ہوں. اور آج کے دور میں چونکہ اس ایک سال کے اندر ہم بھی بہت کچھ لکھنا پڑھنا اور سیکھنا جان گئے ہیں. کورونا کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ٹوٹکے سیکھنے اور جاننے کو ملے. ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلی کہ شریعت کی یہ جو حکم ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا یہ آج بھی اتنا ہی مؤثر ہے. آج کی جدید ترقی بھی انہی ٹوٹکوں کی محتاج ہے. ابتدا کر لیتے ہیں صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ذاتی فرامین ہیں جن کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں, وہ فرامین نبویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا, تعلیم دی. لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ عند کل صلاۃ مع کل وضوء. مجھے اپنی امت پر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو حکماً وجوب ہوتا, لازمی ہوتا ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے اندر اپنے دانتوں کو صاف کریں. حکم نہیں دیا وجوب کے لیے لیکن ترغیب دے دی. اور ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں, 70 فوائد تو ابن القیم نے ذکر کیے ہیں مسواک کرنے کے. السواک مطہرۃ للفم, آپ کے منہ کی صفائی ہے. یہ اس دور میں کسی نے جانا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جو مسواک استعمال کیا کرتے تھے جن کا حدیث میں تذکرہ ہے وہ اراک پیلو کی مسواک ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا, اٹھائیے آج کل ہمارے پاس جدت ہے, ہر شخص تو ایک دوسرے سے بڑھ کر معلومات رکھتا ہے. اٹھائیے موبائل, گوگل سے دنیا کی معلومات سے جہاں لوگوں نے تحقیقات کی ہیں وہاں ان سے جا کر پوچھئے کہ اس پیلو کی مسواک کے کیا اثرات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے, اور مسواک کے عموماً کیا فوائد ہیں. اس میں وہ کون سے ایسے عوامل شامل ہیں جو آپ کی منہ کی نظافت کا اہتمام رکھتے ہیں اور آپ کے دانتوں کو کیڑا لگنے نہیں دیتے, آپ کے منہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی. یہ بات 1400 سال پہلے ہوئی تھی جس دور میں لوگوں کو اس ترقی کا اندازہ نہیں تھا, لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا. وہ دنیا نے جو ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں, 21ویں صدی والا ماحول نہیں تھا. اور 21ویں صدی میں آ کر ہمیں روزانہ بتایا جاتا ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے دانت صاف کرنے ہیں, ٹوتھ پیسٹ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, برش کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہ 1400 سال پہلے یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما گئے تھے. آگے چلیے وضو. اب یہ کورونا کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ ناک بھی صاف کرنی ہوتی ہے, کلی بھی کرنی ہوتی ہے, ہاتھ بھی دھونے ہوتے ہیں. کوئی 20 سیکنڈ بتا دے گا, کوئی آپ کو 40 سیکنڈ بتا دے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, مختلف چیزوں کے ساتھ اس وضو کو جوڑ کر بتا دیا کہ ہاتھ بار بار دھلتے رہیں, آپ کے منہ میں بار بار پانی جاتا رہے, آپ کی ناک بار بار صاف ہوتی رہے. آگے چلیے, کھجور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے سمجھے جائیں. اس کے کئی معنی ہیں, اس حدیث کے کئی معنی اور شرح ہے, میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کھجور نہیں کھاتا یا استعمال نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو بھوکا تصور کرے. جس گھر میں نہیں پائی جا رہی, جس گھر کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر رہے, وہ اپنے آپ کو بھوکا تصور کرے. آپ بازار سے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں جو امریکہ اور یورپ سے بن کر آئی ہے, امپورٹ ہوئی ہے, کھانے پینے کی چیز ہو, ڈبے میں پیک ہوتی ہے, آپ اس کے ڈبے کو اٹھائیے تو پیچھے کچھ اس کے اجزاء لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے یہ چیز بنی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کیلشیم ہے, کتنا اس کے اندر جو ہے مختلف اس کے اندر
چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ غذائیت کی یہ چیز اتنی مقدار میں ہے، غذائیت کی یہ چیز اتنی مقدار میں ہے، جو ایک انسان کے لیے اس کی اتنی مقدار اس کے جسم کی اس ضرورت کو پورا کر دیتی ہے جو غذائیت کے لیے جسمانی ضرورت ہے. یہ ہر چیز پر لکھا ہوگا. کوئی چیز پوری کر رہی ہوتی ہے، کوئی چیز پوری نہیں کر رہی ہوتی. جائیے تحقیق کیجئے. اپنے جس علم پر ہمیں گھمنڈ ہے، بھروسہ ہے، ہم بڑے آرام سے اعتراض کر لیتے ہیں، اٹھائیے تحقیق کیجئے کہ کھجور کے اندر وہ کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور کھجور کے اندر وہ کون کون سی غذائیت کی چیزیں شامل ہیں کہ جن کو کھانے سے واقعتاً انسان کے جسم کی غذائیت کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. زمزم کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. کھجور کا تو ہے 20 دفعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کھجور کا تذکرہ مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کی غذائیت کے اس اعتبار سے کہ یہ پوری غذا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے. یہ آپ نے خود تو نہیں ذکر فرمایا کیونکہ آپ کی حیثیت تو اللہ نے بتا دی تھی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. یہ رسول بھی ہیں لیکن امی ہیں، انہوں نے کہیں سے سبق حاصل نہیں کیا، کسی فلسفی سے تعلیم حاصل نہیں کی، کسی فلسفے سے متاثر نہیں ہے، کوئی ان کا استاد نہیں ہے، انہوں نے لکھنا پڑھنا دنیا میں کسی سے سیکھا ہی نہیں ہے. اور ایک ایسا آدمی جس نے کہیں سے تعلیم حاصل ہی نہ کی ہو اور اس انداز کی اور اس نوعیت کی باتیں کر رہا ہو جو آج ہم اپنے ترقی یافتہ دور کے اندر اس کی افادیت کو جان رہے ہوں، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ آپ کی ذاتی باتیں نہیں تھیں، یہ شخصی تجربہ نہیں تھا، یہ عرب کی ثقافت اور تاریخ نہیں تھی، یہ ایک دین اور ملت اور شریعت تھی. زمزم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما شرب لہ، جس چیز کے لیے پیا جائے، اس میں پوری غذا ہے، پوری غذا ہے. اس کو بھی اٹھا لیجئے. اس پر تو تحقیق کرنے والے آج تک کرتے رہے، پورے مکہ کے سائڈوں سے کھود کر پانی نکال کر زمزم کے ساتھ مقارنہ کر کے تھک گئے کہ زمزم کے کنویں میں پانی آتا کہاں سے ہے. جو غذائیت اس کے اندر ہے پورے مکہ کے اندر زمین کے اندر پائے جانے والے پانی کے اندر وہ غذائیت نہیں پائی جاتی. اس کے اندر کس نوعیت کی غذائیت پائی جاتی ہے جا کر انسان تحقیق کرے، معلوم کرے پانی آ کہاں سے رہا ہے، یہ چشمہ صدیوں سے پھوٹ کہاں سے رہا ہے. آپ نے فرمایا جو نیت کر کے پیو گے وہ ملے گا، جس شفا کی نیت کرو گے وہ ملے گا. زاد المعاد ابن القیم رحمہ اللہ نے کتاب سفر حج میں لکھی، کہتے ہیں میں نے اپنی کئی بیماریوں کا علاج کسی زمزم سے کیا، نیت کرتا تھا، پیتا تھا اور میرے مسئلے حل ہو جاتے تھے. امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس کے بڑے فوائد ذکر کیے ہیں. حافظ ابن حجر خود ذکر کرتے ہیں میں نے یہ تو ایک جسمانی نیت ہے، میں نے کچھ روحانی نیتیں کی کہ اللہ تعالیٰ زمزم پیتے ہوئے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شیخ میرے استاد امام ذہبی جیسا علم عطا فرما دے. اللہ نے مجھے عطا کر دیا. زیادہ دور نہ جائیے، علامہ احسان اللہ ظہیر کے حوالے سے رحمہ اللہ کے حوالے سے لوگ ذکر فرماتے ہیں ان کو بھی پتھری کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا، جا کر زمزم پیتے رہے، دعا کرتے رہے، وہ پتھری ویسے ہی جسم سے باہر آ گئی. اور ڈاکٹر حیران تھے کہ اس نوعیت کی پتھری خود سے باہر نہیں آ سکتی، اس کو پہلے توڑنا پڑتا ہے پھر یہ باہر نکلتی ہے. تجربہ نہیں، یقین کے ساتھ پی کر ضرور دیکھیے گا. کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی معاملہ ہو، یقین اللہ کو آزمائیے گا نہیں، اللہ پر بھروسہ کر کے پیجئے گا. آپ کو یقین آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذاتی نہیں ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یہ اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، آپ کا ذاتی فرمان نہیں ہے. کھانے پینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے کی ممانعت ارشاد فرمائی. آپ کی جدید طب بتاتی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے کے کیا نقصانات ہیں، جا کے تلاش کر لیجئے. زیادہ کھانے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کتاب الاکل والشرب جتنے احادیث کی کتابیں ان کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھانے پینے کا انسان اہتمام رکھے، اضافہ نہ کرے، حد سے زیادہ نہ کھائے. اس کے نقصانات انسان جا کر دیکھ لے کہ زیادہ کھانے کے کیا نقصانات ہیں. آپ کے سامنے سرکہ موجود ہے، اس سرکے کے کیا فوائد ہیں، اس سرکے سے کس طریقے سے انسان اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کا علاج کر سکتا ہے. یہ آپ کی جدید طب ساری کی ساری انہی فرامین نبویہ پر جو 1400 سال پہلے عرب کے اندر ایک پہاڑی علاقے سے بیٹھنے والا شخص جب یہ باتیں کر رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. اور مزید آگے بڑھ جائیے، آخری بات صرف اس ضمن میں کرتا ہوں، یہ باتیں بہت طویل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس انداز کے کہ جس کو آج کا ہمارا جدید ترقی یافتہ دور تسلیم کر رہا ہے. آخری چیز جس کو حبہ سودا کہا جاتا ہے، کلونجی، جس کا استعمال ہمیں ان دنوں میں کافی پتہ چلا، کافی ہم نے لوگوں نے اس پر ریسرچ کی، کافی تحقیق کی. میں نے بھی اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں سے پوچھا، اطباء حضرات سے پوچھا، معلوم پڑنے میں یہ آیا کہ آج کی آپ کی جدید طب جو کئی دوائیاں آپ کے جسم کے لیے بناتی ہے، جن اجزاؤں سے اور جن جڑی بوٹیوں سے، ان میں ایک کثیر مقدار خاص طور پر آپ کے دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا کرنے کے لیے جو باہر سے آنے والے جراثیم کو ختم کر سکے، اس میں اس کلونجی کا جدید دوائیوں کے اندر استعمال ہوتا ہے.
جدید دوائیوں میں جو آپ یہ بازار سے خرید کر استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے باقاعدہ. یہ ریسرچ آج کے دور میں جا کر جب پوری ہوتی ہے، اور 1400 سال پہلے بیٹھا ہوا ایک ایسا آدمی جس نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور وہ یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے، طب کے میدان میں، فلکیات کے میدان میں، آسمان اور زمین کے نظام کے میدان میں، یہ ایک لمبی بحث ہے کہ احادیث کس طریقے سے اللہ کی وحی ہے. پہلا نقطہ صرف ابھی میں سمجھا رہا ہوں، میں ابھی اس نقطے پر نہیں آیا کہ دور جدید کے مسائل کا حل کیا احادیث نبویہ پیش کر سکتی ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا نقطہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ احادیث نبویہ ذاتی باتیں ہیں، ذاتی تجربات ہیں، ذاتی فرامین ہیں، یہ ایک تاریخی ورثہ ہے، عرب کی ثقافت ہے، لہذا اس کو اسی تک محدود رکھا جائے. ہمارا جدید دور ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. یا پھر ہم بہت زیادہ سے زیادہ احادیث نبویہ یا دین کو مسجد تک محدود کرتے ہیں، مسجد سے باہر لے کر نہیں جاتے. ہاں، عبادت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، جتنی بھی ترقی کر لیں عبادت کا طریقہ ہم ایجاد نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رہن سہن اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہم ایجاد کر سکتے ہیں. یہ ایک سوال تھا جو میں شروع میں ذکر کرنے کے بجائے اس وقت ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس گتھی کو اچھی طریقے سے سلجھانے میں آسانی ہو. احادیث سے مراد کیا ہے اور دور جدید سے کیا مراد ہے، دور جدید کے مسائل سے کیا مراد ہے. جب تک یہ نقطہ حل نہیں ہوگا، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حدیث سے ہر وہ بات، ہر وہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی خاموشی، آپ کا انکار نہ کرنا، آپ کا کوئی کام نہ کرنا بطور دین کے، یہ سب چیزیں دین میں ہیں. اب سوال یہ بطور دین کے اور بطور دنیا کے تفریق کیسے ہوگی؟ میرا آپ کا کام دنیا ہے. میں آج یہ مثال میں ایک دے رہا ہوں، یہ ٹوپی پہن کر بیٹھا ہوں، یہاں پر کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ کوئی دین نہیں ہے یہ والی ٹوپی پہننا. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو آپ کی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے پہلے نمبر پر دین ہے. ساری دنیا جو کرتی ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا کا کام ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں وہ دین ہے. ہاں، کوئی کسی کام میں آپ کہہ دیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے، وہاں ہم آزاد ہو جاتے ہیں. جہاں آپ نہ کہیں اور آپ بیان کر دیں، صرف کہہ دیں، لوگ اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کرنے والے تھے. آپ نے مدینہ آ کر کہہ دیا، آپ مکہ سے تشریف لائے جہاں کھجوریں نہیں تھیں، مدینہ آئے، آپ نے دیکھا کہ وہ نر اور مادہ کھجور کا امتزاج کرتے ہیں، ان کو آپس میں اس انداز میں ملا دیتے ہیں جب کھجوریں پکنے کا یا ایک موسم آتا ہے، وہ ان کو پتہ ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام نہ کرو تو اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ نر اور مادہ کے ملانے سے کیا، یہ کیا سائنس ہے اس کے پیچھے. انہوں نے نہیں کیا. جب پھل ہوا، نہ اس میں کوئی ذائقہ اور نہ تعداد میں زیادہ کوئی مزیدار میٹھا پھل نہیں تھا، وہ کھجوریں کسی کام کی نہیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے نبی، آپ نے کہا تھا، ہم نے کام کر دیا، نقصان بھی ہو گیا. پوچھا نہیں کہ دین ہے دنیا ہے، بس آپ نے کہہ دیا. اس کے بعد سوال نہیں ہے، پوچھا نہیں جائے گا آپ سے. لیکن جب ایک نتیجہ سامنے آیا تو انہوں نے صرف سوال کیا، اللہ کے نبی یہ ہوا ہے، ہم نے ایسے ہی چلنا ہے، اب اپنے طریقے پر واپس پلٹ جائیں. آپ نے فرمایا تو تمہارے دنیا کے معاملات تھے، اس میں تمہیں زیادہ تجربہ ہے، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، تم اپنے حساب سے چلتے ہو. سوال کیے بغیر انہوں نے عمل کر لیا. اور اس نوعیت کو اللہ نے بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اس انداز میں جس کا ایمان ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا. جو آپ سے پوچھے گا نہیں اللہ کے نبی اس کام کے کرنے کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے ملے گا کیا، اس کام کی لاجک کیا ہے. کیونکہ آج کے دور میں نئی نسل کو یہ سکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، لہذا اس کا سوال کرو. واقعتاً ہوتی ہے، شریعت کا کوئی حکم فضول نہیں ہے، لیکن بہت سی لاجکس ایسی تھیں جن کو 1300 سال میں انسانیت نے سمجھا نہیں، جانا نہیں، لیکن لوگوں کے ایمان نے اس کو تسلیم کیا، مسلمانوں نے اس پر عمل کیا. 14ویں صدی میں جو یہ ہمارا 21ویں صدی کا دور گزرا، اس میں بہت ساری گتھیاں سلجھ گئیں. کچھ سوالوں کے جواب ابھی بھی باقی ہیں، ان کے آگے وہ سوالیہ نشان آج تک موجود ہے، وہ حل آج تک نہیں ہو سکے. ابھی ہم نے اتنی ترقی کی نہیں ہے، ہماری سائنس بھی 10-20 سال بعد پلٹا کھا جاتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ ہوتا ہے، نئی نئی تحقیق آتی ہے، نئی نئی دریافتیں آتی ہیں. جس گمان اور گھمنڈ پر ہم کھڑے ہیں وہ گھمنڈ اگر ٹوٹ جائے 10-20 سال کے بعد تو ہم کہاں ہوں گے. لہذا ابھی انتظار ہمیں کرنا چاہیے کہ آگے دنیا ترقی کر کے کہاں تک پہنچے گی، کتنی گتھیاں سلجھائے گی. جب وہ سلجھائے گی میرا کام ابھی تسلیم کرنا ہے، میرا کام ابھی ماننا ہے. یہ ہے فرامین نبویہ، یہ ہے احادیث نبویہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ عقلی اور نقلی دونوں طرح سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں.
ان کا تعلق چاہے طب سے ہو، آسمان اور زمین کے نظام سے ہو، ان کا تعلق انسانی جسم کے اندرونی معاملات سے ہو، اس کی پیدائش کے انداز اور طریقہ کار سے ہو، کس طریقے سے کتنی مدت تک بچہ ماں کے پیٹ میں کس شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد کیا شکل اس کی بنتی ہے، اس کے بعد کتنے دن بعد کون سی شکل میں آتا ہے، کب اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، کب اس کے دل کی دھڑکن شروع ہوتی ہے، یہ تو آج الٹرا ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، 4 مہینے کے بعد جا کر اندازہ ہوتا ہے، 5ویں مہینے میں، 6 مہینے میں، کہ بچہ ہے یا بچی ہے، دل دھڑکنا شروع ہوا ہے نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کتنی مدت کے بعد جا کر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، کتنی مدت کے بعد شکل و صورت واضح ہونا شروع ہوتی ہے، جو آج ہم جدید سائنس کے ذریعے سے مان تو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں اتنا یقین اور اعتماد نہیں ہے۔ آئیے دوسرے سوال کا جواب، دور جدید کیا ہے اور دور جدید کے مسائل کیا ہیں؟ اصل میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دور جدید کو اپنی آزادی تصور کرتے ہیں، جو مغرب نے بھی صحیح طرح سے ہمیں نہ سمجھائی اور نہ دکھائی۔ ہم نے تو بس ایک چیز دیکھی کہ آزادی یا کامیاب یا ایک خوبصورت یا ایک ترقی یافتہ نظر آنے کا اور اس انداز سے جینے کا سلیقہ یہ ہے کہ انسان پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر گھومے، عجیب و غریب قسم کے بالوں کا ڈیزائن بنوائے، آدھا جسم کھلا ہو، آدھا جسم ڈھکا ہو، نہ گھر کا پتہ ہو، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ ماں کا پتہ ہو، نہ خاندان کا پتہ ہو، نہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ بچوں کی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، ان کی تربیت کر سکیں، نہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو سنبھال سکیں۔ ہم نے سمجھا شاید ترقی کا یہ تصور ہے، ترقی اسے کہتے ہیں۔ وہ جو جہالت اور فحاشی اور بے غیرتی اور بے حیائی ان کے اندر پائی گئی ہے، ہم نے اس کو ترقی تصور کیا ہے، اور یہ ترقی نہیں ہے۔ ہم تو یہی آزادی چاہتے ہیں نا ان سارے نعروں کے پیچھے۔ لبرلزم اور کیا ہے، احادیث کا انکار اور کیا ہے، وہ جو پابندیاں، وہ جو گھیرا تنگ احادیث ہمارے گرد کرتی ہیں اور ہمیں انسان بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتی ہیں، ہم اس انسانیت کے دائرے سے نکل کر حیوان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اس آزادی کے پیچھے، اس دور جدید کے نام پر، جبکہ دور جدید یہ نہیں ہے۔ دور جدید اصل میں اس ترقی کا نام ہے جس ترقی سے ہم ابھی سال ہر سال کی مسافت پر ہیں، اور اس کا الزام بھی عام طور پہ ہمارے ملک میں مولویت کو ہی دیا جاتا ہے کہ مولوی کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے، مدرسے اور مسجدوں نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ جبکہ دیکھا جائے تو دور جدید کی ترقی کیا ہے؟ دور جدید کی ترقی یہ ایجادات ہیں جو اس دور کے اندر ملی ہوئی ہیں، جس سے ہمارا وقت بچتا ہے، جس سے ہماری صلاحیت بچتی ہے، جس سے ہمارے خرچے بچتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے تھوڑے سے وقت میں ہم بڑے بڑے کام سر انجام دے لیتے ہیں۔ چھوٹا سا موبائل ہے، آپ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں، آپ کے کاروباری معاملات چلتے ہیں۔ ہوائی جہاز ہے، تھوڑے سے وقت میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت سے آپ دنیا کے ہر جگہ کا منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے جائیے، ہاتھ میں آپ کے گھڑی ہے، کپڑے سلوانے کا طریقہ ہے، نئی مشینوں کی ایجادات ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، مشینری ایجاد ہو رہی ہے۔ یہ دور جدید ہے، یہ دور جدید کے مسائل ہیں، یہ دور جدید کی ایجادات ہیں۔ اس میں آپ کو کون سے مولوی نے، کون سے دین نے آگے بڑھنے سے روکا ہے؟ اب آئیے دین کو تھوڑا سا سمجھیے۔ شریعت کیا ان مسائل کا حل پیش کرتی ہے؟ شریعت نے 2 انداز میں ان مسائل کا حل پیش کیا ہے، احادیث میں خاص طور پر ان 2 مسائل کا حل، کیونکہ پہلا نقطہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، ہر زمانے کے لیے اور ہر جگہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کے دور میں آپ کی رسالت کی ہمیں ضرورت نہ ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کو صرف مسجد کی حد تک محدود کر دیں اور اپنی دنیا کو اپنی مرضی سے جینا شروع کر دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حد حدودا فلا تعتدوا، اللہ نے شریعت میں، دین میں حدیں مقرر کر دی ہیں، ان حدوں سے آگے نہیں بڑھنا۔ طویل حدیث ہے، آخر میں آپ نے فرمایا وسکت عن اشیاء رحمتا بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها۔ ہاں کچھ چیزوں کے متعلق اللہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، ان کا کوئی حکم ذکر نہیں ہے قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ میرے ذریعے سے بیان فرمایا۔ اس موبائل کا، اس ہوائی جہاز کا، اس انٹرنیٹ کا، اس دنیا کی ترقی کا، اس دنیا سے خزانے نکالنے کے لیے، زمین کھودنے کے لیے جو مشینری استعمال کی جا رہی ہے، ان کا کوئی حکم نہیں ہے شریعت میں۔ رحمتم بکم غیر نسیان، اللہ نے تم پر رحمت کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی، بھولا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت قیامت کی صبح تک کے لیے نافذ کی ہے، یہ اس دن تک کے لیے شریعت ہے، اور اس کے بعد یوم جزا میں اسی شریعت کے مطابق ہی گفتگو ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب ہوں گے۔ اللہ بھولا نہیں ہے، تم پر رحمت کی ہے، اب ان کو کرید کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
فضول کے سوالات کر کے، کیونکہ ایک مزاج یہ بھی ہے کہ ہر چیز کے استعمال کے لیے، ہر چیز کے لیے شریعت سے اس انداز میں پوچھنا کہ شریعت ہی بتائے۔ اللہ نے آزاد کیا دنیا کے معاملے میں، کن معاملات میں؟ جہاں تک وہ معاملہ شریعت کی حدود کو کراس نہ کر رہا ہو، شریعت کے اندر داخل نہ ہو رہا ہو، وہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں ان کو نہ توڑا ہو۔ کیونکہ ہمارے نزدیک آزادی کا وہ تصور جو ہم نے بے حیائی اور فحاشی کے طور پر یورپ سے امپورٹ کیا ہے، وہ تو شریعت کی سراسر مخالفت ہے، وہ تو شریعت سے متصادم ہے۔ ہاں وہ ترقی، اب آپ اس مشینری کا سوال کیجئے، ان ادویات کا سوال کیجئے، اس دنیا کے نظام کا سوال کیجئے، اس موبائل کا سوال کیجئے، شرعی حساب سے پوچھئے، اپنے طب کے معاملات کے متعلق شریعت سے پوچھئے، احادیث سے پوچھئے۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا ہوگا جس میں شریعت سے آپ قرآن و حدیث سے کوئی مسئلہ نہ نکال سکتے ہو، جو شریعت سے ٹکرا رہا ہو اور شریعت میں اس کا حل مطلوب ہو؟ ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا جواب موجود نہ ہو۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کے اندر اس موبائل کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یہ سب کی سب شریعت میں معتبر ہے، یہ سب کی سب شریعت میں معتبر ہے۔ یہ بیع بالکل معتبر ہے، یہ نکاح معتبر ہے، یہ طلاق معتبر ہے۔ ایک شخص نے اپنے وکیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی کو طلاق بھجوا دی۔ طلاق جب پہنچ گئی، اس کی بیوی اپنے حوالے سے جو اس کے احکامات تھے اس کو وہ شروع ہو گئے۔ یہی اگر موبائل کی تصدیق ہو کہ اسی آدمی نے طلاق دی ہے، آواز اسی کی ہے، وہی موجود ہے، اسی نے میسج کیا ہے، وہی جو کیمرے پر سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہی آدمی ہے، یہ تصدیق ہونی چاہیے۔ شریعت آپ کو کہتی ہے آگے بڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نیا مسئلہ لے کر آئے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، سواری سے اتر کر پڑھا کرتے تھے، اور نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب ہم ہوائی جہاز میں ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، 1-1.5 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا، جب تک جہاز زمین پر اترے گا ہماری نماز کا وقت نکل چکا ہوگا۔ یہ تو چلے 2-4 گھنٹے، 6-8 گھنٹے، کبھی کبھی 15-15 گھنٹے کی، 16-16 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں، انسان ہوا میں معلق ہی ہوتا ہے، اور دن کے دن گزر جاتے ہیں، یعنی ایک نماز نہیں 4-5 نمازیں گزر جاتی ہیں آپ کی ہوا کے اندر۔ اب آپ کیا کریں گے؟ شریعت کیا قرآن آپ کو مسئلہ بیان کرے گا؟ نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ آپ احادیث سے پوچھئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عمل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب صحابہ نے آپ سے سوال کیا اللہ کے نبی ہم سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، پانی لے کر سوار ہوتے ہیں اور پانی کم ہوتا ہے، ہم شکار کے لیے ویسے سفر کے لیے جاتے ہیں، اگر اس پانی سے ہم وضو کر لیں گے تو پی نہیں سکتے، اگر پی لیں گے تو وضو نہیں کر سکتے، پانی مقدار میں کم ہے۔ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے، یعنی جہاں تمہیں پانی کی دقت ہو رہی ہے، کبھی کھانے کی دقت بھی ہو سکتی ہے، کبھی کھانے کی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کے لیے بھی چیز یہاں سے لے سکتے ہو اور پینے کے لیے بھی لے سکتے ہو، استعمال کے لیے بھی لے سکتے ہو۔ اشارہ تھا کہ جو پانی ساتھ لے کر جاؤ اس کو پینے میں استعمال کر لو، کیونکہ سمندر کا پانی عام طور پر پینے کے استعمال میں ڈائریکٹ نہیں آتا، آپ استعمال کیجئے۔ اب جب انہوں نے وضو کے متعلق سوال کیا تو لا محالہ ان کی نمازیں کہاں ہونی تھیں؟ اسی کشتی پر۔ وہ آدمی جو ایسی سواری پر سوار ہے، جو سواری اس کے اختیار میں نہیں ہے، جو سواری جب وہ انسان اس سواری سے اتر کر زمین پر آئے گا تو نمازوں کے اوقات جا چکے ہوں گے، وہ قبلہ رخ ہو اپنی سواری میں بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اور یہ نقطہ کہ کیا دور جدید کے مسائل احادیث سے حل ہو سکتے ہیں، یہ صحابہ کے ذہن میں ایمانی طور پر راسخ تھا، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہر مسئلے کا حل قیامت تک آنے والی چیز کے لیے احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا ذکر فرمایا، دجال آئے گا، اس کی ابتدا ایسی ہوگی کہ اس کا پہلا دن 40 سال، دوسرا دن 1 سال، تیسرا دن 1 مہینہ، چوتھا دن 1 ہفتہ، اور باقی دن، پہلا دن اس کا 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور بقیہ دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور وہ 40 سال زمین کے اوپر رہے گا، یا 40 دن زمین کے اوپر رہے گا، معذرت۔ اب یہ جو تفصیل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ پہلا دن کتنا ہوگا، 1 سال کے برابر، یہ آج کی آپ کی جدید سائنس اس گتھی کو سلجھا رہی ہے، وہ ٹائم ٹریول کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ذکر کرتی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک آدمی وقت سے زیادہ تیز رفتار میں جا کر آگے بڑھ کر اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو تیزی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ ابھی وہ گتھی سلجھ رہی ہے، پتہ نہیں کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ میں بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، یہ سائنس نہ بھی سلجھائے لیکن اللہ تعالیٰ
ہر چیز پر قادر ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آپ نے اپنی مرضی سے بیان نہیں فرمایا. اب جو اگلا مسئلہ ہے، اگلا مدعا ہے، وہ تھا صحابہ اکرام کا. اللہ کے نبی نماز کیسے ہوگی، یعنی اس ٹائم کو کس طریقے سے ہم مینج کریں گے، کیونکہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ایک دن اتنا طویل ہو جائے گا. تو اس وقت نماز کی کیا صورتحال ہوگی، مسئلے کا حل بیان فرمائیے. اس نقطہ نظر کو یوں نہیں سوچا کہ وہ اس دور کے لوگ ہوں گے، وہی اس مسئلے کو دیکھیں گے، وہی نپٹائیں گے، وہ اپنے دور کے مطابق جئیں گے، وہ اپنے دور کے مطابق مسئلوں کو حل کریں گے. ایسا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت اندازے کے حساب سے، جو ایک اندازہ بنتا ہے اس حساب سے اس مسئلے کو حل کر لینا. وہ اندازہ کیا بنے گا؟ وہ اندازہ یہی بنے گا، آج آپ کی گھڑیاں ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں کتنی دیر بعد سورج کے زوال کا وقت ہوتا ہے، کب کیا ہوتا ہے. سورج غروب نہیں بھی ہو رہا، کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر جائیے، دیکھیے، آج پوری ویڈیوز موجود ہیں، تصاویر موجود ہیں، دنیا کے نقشے پر ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر 6 مہینے رات اور 6 مہینے دن رہتا ہے. سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ایک تسلسل کے ساتھ سیدھا چلتا رہتا ہے. ان کی وہی دن ہے اور وہی رات ہے. وہ اپنے سارے روزمرہ کے معاملات اسی حساب سے چلاتے ہیں. اس میں وہ سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھانے پینے کی روٹین بھی اسی طریقے سے ہے. جب سارے دنیا کے معاملات اسی طریقے سے ہیں تو دین کے معاملات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ 6 مہینے میں کے اندر صرف وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ نہ ان کا غروب ہے، نہ زوال ہے، نہ کوئی اور کہانی ہے. بلکہ وہ ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے شریعت کی نصوص کو سامنے رکھیں گے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے آپ کے دور جدید کا جو مسئلہ ہو، بے غیرتی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، آزادی نہ ہو، انسان شریعت کی حدود سے باہر نکل کر، انسانیت کے لبادے سے باہر نکل کر جانور بننے کی کوشش نہ کر رہا ہو. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو شریعت میں حل طلب نہ ہو. ہمیں اصل میں شریعت کی پابندیاں بری لگتی ہیں. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جس میں آپ نے پردے کے احکامات دیے، جس میں آپ نے داڑھی کا کہا، جس میں آپ نے سب چیزیں سکھائیں، ہمیں وہ چیزیں بری لگتی ہیں. ہاں، یہی اگر ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے مرد کو پائچے اوپر رکھنے کے لیے کہا، عورت کو نیچے رکھ کرنے کے لیے کہا. عورت کے قدم تو نماز میں بھی چھپے ہونے چاہیے، لیکن ہماری دور جدید نے ہمیں الٹا کر کے سکھایا کہ مرد کے پائچے نیچے ہوں، عورت کے پائچے اوپر ہوں. ہم نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ہاں یہی ثقافت ہے، یہ ترقی کی نشانی ہے، یہ ہے دور جدید جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اس عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ شریعت نے کس طریقے سے عورت کو عزت عطا کی تھی کہ اس کے پیر چھپے رہیں، اس کا جسم محفوظ رہے، کوئی شیطان اور بھیڑیا اس وجود پر گندی نظر نہ ڈال سکے. اور کس طریقے سے مرد کو کہا تھا کہ وہ اپنے سوچ کی صحیح معنی میں حفاظت کر سکے، اپنے آپ کے اندر بڑائی محسوس نہ کرے، اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرے، لوگوں کو کمتر اور حقیر تصور نہ کرے. تو اس کا لباس بھی ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے اس کے دماغ تک یہ سوچ ہی نہ پہنچ سکے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور برتر تصور کرے. ہم ان سارے میزانوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں دور جدید شاید یہ ہے، اور دور جدید کی ترقی یہ ہے. میں نے گفتگو کے اندر 3 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں، اور جب اللہ کی وحی ہیں تو قیامت تک رہیں گے، ہر جگہ کے لیے اور ہر وقت کے لیے قابل قبول ہوں گے. نمبر 2، احادیث سے کیا مراد ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اور ہم نے اسے تسلیم کیسے کرنا ہے. نمبر 3، دور جدید سے کیا مراد ہے اور دور جدید کے مسائل کیا ہیں. ان 3 چیزوں کو اگر آپ سلجھا دیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، اور دین مسئلوں کو کیسے حل کرتا ہے، اور دین معاملات کو کیسے چلاتا ہے. ہاں، دین میری سوچ کا پابند نہیں ہے، میری عقل کا پابند نہیں ہے کہ جو میں سوچوں، جو میں سمجھوں، جس زمانے میں جی رہا ہوں اس زمانے کی ثقافت کا احترام شریعت کرے، اس زمانے کی ثقافت کے اعتبار سے، اس کی تاریخ کے اعتبار سے، اس کے معاملات کے اعتبار سے میں شریعت کو تبدیل کر دوں. یہ شریعت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی میرے متعلق سنتا ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، اور پھر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں جائے گا. میرے متعلق اس کو پتہ چل جائے کہ میں آخری نبی اور رسول تھا جس کا وعدہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. اور دوسرے فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا. ہر گھر میں دین داخل ہوگا، بعز عزیز او بذل ذلیل، یا تو کوئی اہتمام کے ساتھ، عزت کے ساتھ خود اس دین کو قبول کرے گا، یا دین اس کے اوپر غالب آئے گا اور اس کو مقہور کرے گا، مغلوب کرے گا. یہ دین، یہ اسلام ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، ہر جگہ اس کی تعلیمات آئیں گی، ہر جگہ ہر زمانے میں یہ چیز پہنچے گی. اس نقطے کے ساتھ ایک چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. آپ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے اس پر آپ مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میرے علم سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، آپ کو اپنے آپ سے بڑا تصور کرنا اور آپ کے پیچھے خاموشی سے چلنا، یہ آپ پر ایمان کا تقاضا ہے. یہ تو بات آپ نے یہودی اور عیسائیوں کے لیے کہی تھی. اگر کوئی مسلمان اسلام رکھتے ہوئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اسے بھی چاہیے کہ اپنے ایمان کے حوالے سے اپنے آپ سے سوال کرے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اس کا ایمان کا مطلب کیا ہے، کس طریقے سے اس کا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.